قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مضمون اعتصام بالکتاب والسنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور اس دین و قرآن کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، کمثل رجل اتی قوما، اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے دشمن کی فوج اپنی آنکھوں سے دیکھی، وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہارے پاس ڈرانے کے لیے آیا ہوں ننگا تھلنگا۔ عرب میں یہ قانون تھا کہ جب آپ مدرسے سے باہر دشمن کا فوج آتی ہوئی دیکھتے تھے تو آپ اپنے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر ہمارے پاس پہنچتے تھے کہ دشمن آ رہا۔ یہ ننگا پن دلیل صداقت کی تھی، وہاں دلائل بیان نہیں کی جاتی تھی، یہ ننگا پن سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور نے اس کا ذکر فرمایا انا النذیر العریان، کہ میں ڈرانے والا ہوں، جس طرح ننگا آدمی تمہارے پاس آتا تھا تو ان نجا بچو بچو دشمن کے حملہ سے۔ اب جب اس نے یہ اعلان کیا فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ، ایک ٹولے نے ان کی اطاعت کی قوم میں سے، فَأَدْلَجُوا، وہ گھروں میں داخل ہو گئے، فَانْطَلَقُوا، وہ گئے، عَلَى مَحَلِهِمْ، اپنے اپنے ٹھکانوں پر، فَنَجَوْا، انہوں نے نجات حاصل کی، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک ٹولے نے ان کو جھٹلایا، فَأَصْبَحَ مَكَانُهُمْ، انہوں نے صبح تک رات گزاری اپنی جگہ پر، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح کے وقت دشمن کی فوج نے پکڑا، فَأَهْلَكَهُمْ، ان کو ہلاک کیا، وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کی جڑ کاٹی، فَذَلِكَ، یہ مثال ہے ان لوگوں کا جو میری اطاعت کرے اور میری اتباع کرے، اور اتباع کرے اس دین کا جو میں لے کے آیا ہوں، اور مثال ہے ان لوگوں کا جو میری نافرمانی کرے، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، یعنی میں بھی آیا اور میں نے کہا انا النذیر، میں عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے، عذاب جہنم سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ ڈرے انہوں نے میری پیروی کی تو وہ نماز کی پناہ میں آئے، تبلیغ کی پناہ میں آئے، ذکر اللہ کی پناہ میں آ گئے، وہ بچ گئے قبر، جہنم، قیامت کی رسوائی سے۔ اور جنہوں نے میرا کہا نہ مانا وہ نہ نماز کی طرف آئے نہ ایمان کی چھتری کے نیچے آئے، تو فرمایا وہ فوج ملک الموت لے کے آیا، ان کی روح نکالی اور سیدھے جہنم میں پھینک دی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثلی، میری مثال کا مثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، کہ رات کے وقت جنگل میں آگ روشن کرے، فلما ذات ماحولہا، جب وہ آگ گردا گرد ماحول کو روشن کرے، جعل الفراش، تو یہ پروانے شروع ہوتے ہیں، وہذہ الدواب، اور جنگلی جانور، تقع فی النار، آگ میں گر پڑتے ہیں، وجعل، وہ آدمی شروع ہوتا ہے، یحجزہن، ان کو روکتا ہے کہ نہ گرو آگ میں، وَيَغْلِبْنَهُ، مگر وہ پروانے اس پر غالب آتے ہیں، يَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، داخل ہوتے ہیں اس آگ میں، تو اللہ نے جہنم کی آگ جلائی، فَأَنَا آخُذُ بِحُجِّكُمْ، میں تمہاری کمر پکڑ لیتا ہوں، عن النار، کہ جہنم میں نہ گرو، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم داخل ہوتے ہو اس میں۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، مثال اس ہدایت اور علم کا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا۔ بادل، بارش برساتا ہے تو اس کی نیچی زمین 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک میٹھی زمین، وہ پانی کو پی لیتی ہے اور پھل و پھول اگاتی ہے۔ ایک سخت زمین کہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے، پیتی نہیں ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک پہاڑ کی چوٹی کہ وہ نہ پانی پیتا ہے کہ یہ سبزہ اگائے، نہ پانی جمع کرتا ہے۔ فرمایا وہ بادل میں، وہ بارش جو ہے وہ قرآن ہے، اور وہ زمین وہ انسانوں کی دل ہے۔ بعض دل قرآن کو پی لیتا ہے اور اس سے مسائل استنباط کرتے ہیں، یہ مجتہدین کے دل ہے۔ بعض پانی کو جمع کرتے ہیں
استنباط نہیں کر سکتے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ محدثین ہیں، انہوں نے دینی احکام کو جمع کیا، استنباط نہیں کر سکتے تھے، صرف روایت کو جمع کیا، اور بعض نے ان کی طرف سر بھی نہیں اٹھایا، وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، پیر بگاڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس طرح بادل ہے، بادل سے بارش ہے، بارش کے نیچے 3 قسم کی زمین ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں میں بادل ہوں، قرآن بارش ہے، میری نیچے 3 قسم کی قلوب ہے۔ مجتہدین کے دل یہ اچھی زمین کی طرح ہے، یہ مسائل کو سنتے ہیں اور استنباط مسائل کا پھل پھول کی شکل میں کرتے ہیں۔ محدثین کے دل یہ چھپڑ ہے، یہ پانی جمع کرتے ہیں، کچھ اگا نہیں سکتے، لیکن امام بخاری نے، امام ترمذی نے، مسلم نے روایت کو جمع کیا۔ اور کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ نہ پانی پی کر پھل پھول اگا سکتے ہیں اور نہ پانی کو جمع کرتے ہیں، یہ کافر کا دل ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ، مثال اس ہدایت اور علم کا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، کمثل الغیث الکثیر، کثیر بارش کی طرح ہے، اصاب ارضا کہ ایک زمین کو پہنچ جاتا ہے، وکان منہا طائفۃ طیبۃ زمین کے ایک ٹکڑا پاک ہے، قبلت الماء پانی پی لیتا ہے، فانبتت الکلا وہ گھاس کو، والعشب الکثیر اور لکڑ کو اگاتا ہے، یہ مجتہدین کے دل ہے۔ وکان منہا جاذبہ بعض پانی سخت ہے، امسکت الماء پانی کو جمع کرتا ہے، خود نہیں پیتا لیکن اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع دیتا ہے، فشربوا لوگ اس سے پیتے ہیں، وسقوا اور سیراب کرتے ہیں، وزرعوا اور فصلیں اگاتے ہیں۔ یہ محدثین کی قلوب ہے۔ وَأَصَابُ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى اور کچھ دلوں کو پہنچتا ہے، انما ہی قیعان وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، لا تمسک ماء نہ پانی روکتا ہے، ولا تنبت کلا اور نہ اگاتا ہے گھاس، وَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ یہ مثال ہے ان مجتہدین کا جن کو اللہ فقاہت فی دین دے دے، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فعالما اس نے پہلے کیا، وعلم اور پھر پھیلایا، محدثین چھوڑ دیے۔ ومثل من لم يرفع اور پہاڑ کی چھوٹی مثال ہے اس کافر کی جو نہ اٹھائی وحی کی طرف سر، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ آیت پڑھی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے تجھ پر کتاب، ان میں سے آیات محکمات ہے، پھر پڑھا وما یذکر الا اولو الالباب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتی اے عائشہ جواب دے کے، یہ بخاری کا لفظ ہے، اور مسلم میں یہ ہے اذا رأیتم اے امت جب تم دیکھو گے، یبتغون ما تشابہ منہ ان لوگوں کو جو قرآن کی متشابہات کا معنی ڈھونڈتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں سماہم اللہ جن کو اللہ نے برا نام دیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم فی قلوبہم زیغ فاحذروہم ایسے لوگوں سے ڈرو۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال حجرت میں دوپہر کے وقت گیا نبی علیہ السلام کے پاس یومن ایک دن، فسمع اصوات رجلین حضور نے 2 آدمیوں کا شور سنا، اختلفا جو لڑ رہے تھے ایک آیت کے بارے میں، ایک نے کہا اس طرح پڑھو، دوسرے نے کہا اس طرح پڑھو، پس نکلے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعرف معلوم ہوتا تھا کہ شیر میرے غضب ناراضگی، وقال انما ہلاک ہو چکے ہیں من کان قبلکم وہ یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھے، باختلافہم فی الکتاب کہ وہ رائے سے آسمانی کتاب میں جھگڑتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما مسلمانوں میں سب سے بڑی گناہگار وہ ہے سأل عن شیء جو سوال کرے نبی سے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں پر حرام نہ ہو لیکن وہ حرام ہو جائے، من اجل مسئلتی اس کے سوال کی وجہ سے، یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان آخری زمانہ میں دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، تمہارے پاس احادیث بیان کریں گے ایسے لم تسمعوا کہ نہ ہی سنے ہوں گے تم نے نہ تمہارے باپ نے، وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ
تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو. لا یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ نہ کرے، ولا یفتنونکم، تم کو فتنہ آزمائش میں نہ ڈالے. قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ، اہل کتاب تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں، وَيُفَسِّرُونَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، اور اس کی تفسیر کرتے تھے عربی میں تاکہ صحابہ کو گمراہ کرے. فقال، حضور نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب، ان کی تصدیق نہ کرو، ان کی کتابوں میں جھوٹ ملا ہے. ولا تکذبوہم، لیکن انکار بھی نہ کرو کیونکہ بعض باتیں حق ہے. وقولوا، اجمالا کہو، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر، ہمارا ایمان ہے خدا پر، وما، اس قرآن پر انزل الینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا، انسان کے لیے اتنا جھوٹا ہونا کافی ہے، ان یحدث، کہ لوگوں کو بتائے، بکل ما سمع، ہر مسموع بات، یعنی تحقیق کی بغیر بات پھیلاتا ہے. حضور نے فرمایا ما من نبی، نہیں ہے کوئی نبی جس کو اللہ نے بھیجو اپنی امت میں مجھ سے پہلے، مگر اس کے لیے اپنی امت میں حواریون مددگار تھے، واصحابن، دوست تھے جو عمل کرتے تھے اس کی سنت پر، اقتداء کرتے تھے اس نبی کے امر پر. ثم انہا، پھر وہ اصحاب، تخلف، انہوں نے پیچھے چھوڑا، خلوف، اولاد ناکارہ، یقولون ما لا یفعلون، کہ لوگوں کو نماز کے لیے کہتے تھے اور خود نہیں پڑھتے تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ گناہ کرتے تھے جن کا حکم ان کو نہیں دیا جاتا تھا. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، جو ان کے ساتھ جہاد بِالْيَد کرے وہ مومن ہے، جو جہاد باللسان کرے وہ مومن ہے، جو جہاد بالقلب کرے وہ مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر دل سے بھی برا نہ جانے تو پھر ایمان کا ایک دانہ بھی ان میں نہیں. حضور نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو آدمی دعوت و تبلیغ کرے نیک کام کی، تو داعی کو من الاجر، ثواب ملے گا، مثل ثواب ان لوگوں کا جو ان کی تبلیغ پر عمل کرے. لا ينقص ذلك، اور عمل کرنے والوں کی اجر کم نہیں کرے گا من اجورہم شیئا، تبلیغ کرنے والوں کے اجر میں. یعنی اگر آپ 100 آدمیوں کو دعوت سے نمازی بنا لیں تو آپ کو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور نمازیوں کے ثواب میں کبھی نہیں. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو گمراہی کی دعوت دے تو داعی کے اوپر گناہ ہے مثل گناہ کرنے والوں کا. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، شروع ہوا تھا اسلام انجان. غریب کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے دولت تھے، انجان لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور یہ انجان بنے گا جیسے ابتدا میں ناشنا تھا. اسلامی باتوں کو لوگ غریب سمجھے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو معاشرے میں نااشنا ہے دین کی وجہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان تمام دنیا سے نکل کر لیعرض، داخل ہوگا مدینے میں، کما تعرض الحیۃ الی جوعرہا، جیسے نکلتا ہے سانپ سارے صحرا سے اپنی سوراخ کی طرف. یعنی دین ختم ہو. الفصل